بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کلاس 8 کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہمارا لیکچر نمبر اردو کا جو ہم نے کیے ہوئے ہیں وہ 4 ہے، ٹھیک ہے، اور 13 ستمبر پیر کا دن ہے، اور آج ہم نردبان کے 4 پیجز کریں گے، 22 تا 25، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ کو ملیں گے متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ۔ متضاد الفاظ کا آپ کو پتہ ہے نا، جب دو الفاظ معنی اور مفہوم میں ایک دوسرے کے الٹ ہوں، انہیں ایک دوسرے کے متضاد الفاظ یا ضد کہتے ہیں۔ مثلاً دن کی ضد رات ہے، جیسے گرم سرد، تیز آہستہ، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ہم ان کے مترادف بھی کریں گے۔ اب دونوں کا دوبارہ سے سمجھ لیں۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کے الٹ ہوں، انہیں متضاد کہتے ہیں، جیسے آزادی اور غلامی، اول اور آخر وغیرہ۔ متضاد الفاظ بنانے کا کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں، بلکہ یہ مطالعے اور عام بول چال کی مشق سے از خود یعنی خود سے ہی زبان پر آ جاتے ہیں۔ وہ الفاظ جو معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہوں، انہیں مترادف کہتے ہیں، یعنی ہم معنی الفاظ، جیسے سعی اور کوشش، آرزو اور خواہش وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اسی پیج کے یعنی صفحہ نمبر 22 پہ جو الف اور بے دیے ہوئے ہیں آپ کو، متضاد اور مترادف، وہ ہم نے کرنے ہیں۔ الفاظ اور متضاد پہلے کرتے ہیں۔ بلند، بلند کا کیا ہے؟ پست، امن، جنگ، غفلت، بیداری، اتفاق، نفاق، قدرتی، مصنوعی۔ اور اس کا جو بے حصہ ہے اس میں ہے الفاظ اور مترادفات۔ اس میں یعنی آپ نے دو دو لکھنے ہیں مترادف، ٹھیک ہے، جیسے تمنا، آرزو، اس کا ہم خواہش لکھ سکتے ہیں۔ تعلق، واسطہ، رشتہ، نزدیک، پاس، قریب، مسرت، خوشی، انبساط، وطن، ملک، دیس۔ اور اگلے صفحے پہ، اگلے پیج پہ جو ہے وہ آپ نے ایک کالم میں آپ نے الفاظ کے مترادف لکھنے ہیں اور دوسرے کالم میں آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ پیج نمبر ہے 23، ٹھیک ہے۔ الفاظ ہیں اس کے اندھیرا، اور اس کا مترادف کیا ہوگا؟ تاریکی، اور متضاد اس کا کیا ہوگا؟ اجالا۔ خزاں، پت جھڑ، جس میں یعنی پتے جو ہیں جھڑتے ہیں، اس لیے اس کو پت جھڑ کہتے ہیں، اور اس کا جو متضاد ہے وہ ہوگا بہار۔ تازہ، مترادف خستہ، اور متضاد باسی۔ رات، شب، اور اس کا متضاد ہوگا دن۔ درست، صحیح، متضاد اس کا ہے غلط۔ اطمینان، سکون، اور بے چینی اس کا ہے متضاد۔ ظالم، سنگ دل، اور متضاد مظلوم۔ مشکل، سخت، کڑا، اور متضاد کیا ہوگا اس کا؟ آسان۔ مشکل کے ساتھ ظاہر آسان آئے گا۔ بہادر، دلیر، اور اس کا کیا ہوگا؟ متضاد بزدل۔ واقف، شناسا، اور ناواقف اس کا متضاد ہے۔ غم، دکھ، اور خوشی، متضاد۔ جزا، انعام، اور جزا کے ساتھ متضاد کیا آتا ہے؟ سزا۔ ابر، بادل، اور متضاد اس کا کیا ہوگا؟ بارش۔ نالائق، نکما، اور متضاد لائق۔ پاک، صاف، اور متضاد اس کا ہے ناپاک۔ زندگی، حیات، اور متضاد اس کا ہے موت، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے دونوں کالم فل کرنے ہیں، ایک میں مترادف لکھنے ہیں، ایک میں متضاد لکھنے ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پیج پہ آتے ہیں، جس میں کیا ہے؟ تفہیم۔ آپ کو جیسے نظر آ رہی ہے پکچر، اس میں ایک لائبریری کا پس منظر ہے۔ یہ لائبریری کا پس منظر کیا تھا؟ یعنی کب اور کیسے شروع ہوئی تھی یہ پس منظر، یعنی اس کا پیچھے کا بیک گراؤنڈ جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں یہ پیراگراف یعنی عبارت پڑھوں گی، اور سوالات کے جواب جو ہیں آپ نے خود اس کے صفحہ نمبر 25 پہ لکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں پڑھتی ہوں۔ کتب خانہ کو انگریزی میں لائبریری اور عربی میں مکتبہ کہتے ہیں۔ جب سے انسان نے لکھنا پڑھنا شروع کیا، تب سے اس نے لکھنے پڑھنے والی چیزوں کی حفاظت کا بھی بندوبست کیا، اور انہی حفاظتی تدابیر کے نتیجے میں کتب خانے وجود میں آئے۔ لفظ لائبریری لاطینی زبان کے لفظ لبرا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہیں کتب، چھال یا گودا۔ چونکہ ابتدا میں کتابوں کو مخصوص درختوں کی چھال پر لکھا جاتا تھا، اس لیے ان کے ذخائر کو لائبریری کہا جاتا تھا۔ انسان نے اپنے خیالات کے اظہار کے اول ترین نقوش پتھروں، لوہے، تانبے وغیرہ پر بنائے، اور پھر تحریر میں آسانی کی خاطر مٹی اور لکڑی کی تختیاں بنائیں،
اور کھالوں کا بھی استعمال کیا۔ بعد ازاں یعنی بعد میں چین میں کاغذ بنا، یعنی سب سے پہلے چین میں کاغذ بنا اور لکھنے پڑھنے کے ذرائع میں انقلاب لے آیا، یعنی بہت بڑی تبدیلی آ گئی۔ 15ویں صدی میں چھاپے خانے کی ایجاد نے لکھنے پڑھنے کے انداز بدل ڈالے۔ ایشیائی کوچک مصر اور چین میں سب سے پہلے لکھنے پڑھنے کا آغاز ہوا اور یہیں کتب خانوں کی بنیاد ڈالی گئی۔ یونان میں 6 صدی قبل مسیح کے عبادت خانوں میں کتب خانے بھی ہوا کرتے تھے۔ یونان کے مشہور فلسفی و دانشور ارسطو اور افلاطون کے ذاتی کتب خانے بھی تھے، یعنی کہ ان کے اپنے ذاتی کتب خانے ان کے موجود تھے۔ اسلامی کتب خانوں کے قیام نے علم کی راہ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اس لیے مدرسوں اور مسجدوں میں کتب خانوں کا اضافہ ہوتا رہا۔ بغداد میں پہلا عظیم الشان کتب خانہ بیت الحکمت کے نام سے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں قائم کیا گیا۔ یہاں عربی، فارسی، سنسکرت اور قطبی زبانوں کی 10 لاکھ کتابیں موجود تھیں، لیکن یہ کتب خانہ تاتاریوں کے سردار چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان کے حملے کے دوران تباہ و برباد کر دیا گیا اور کتابیں دریا میں بہا دی گئیں۔ سمرقند، بخارا، نیشاپور، دمشق، قاہرہ، قرطبہ وغیرہ کے بڑے بڑے کتب خانوں میں عربی، فارسی اور ترک زبانوں میں لاکھوں کتابیں تھیں۔ ہندوستان میں مسلم عہد حکومت اور مغلیہ دور میں بھی کتب خانوں کو فروغ حاصل ہوا، یعنی ان کو بڑھایا گیا۔ ٹھیک ہے، اب ان کے جو سوالات ہیں وہ آپ نے جو ہے نا کرنے ہیں، صرف سوال میں بولتی ہوں اور آپ نے یہی جو پیراگراف پڑھا گیا ہے اس میں سے آپ نے تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ کتب خانے کو انگریزی اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کتب خانے کیوں وجود میں آئے؟ لائبریری کس زبان کا لفظ ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ انسان نے اپنے خیالات کے اولین اظہار کے لیے کیا کیا؟ سب سے پہلے کاغذ کس ملک میں بنا؟ یونان کے وہ کون سے دانشور تھے جن کے اپنے ذاتی کتب خانے تھے؟ اور اسی طرح بے حصے میں آپ نے اسلامی کتب خانوں پر 4 معلوماتی سطریں تحریر کرنی ہیں، اور یہ سب سوالوں کے جواب جو ہیں آپ کو اسی پیراگراف میں ملیں گے۔ اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہی آپ کا کام ہے اور ہوم ورک بھی یہی ہے سارا۔ پھر آپ سے بات ہوتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔